ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ٹو آور نیشن، یہ کہنا تھا دا فاؤنڈر آف پاکستان مسٹر محمد علی جناح کا۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ ایسے کوٹ سے بھرا پڑا ہے جن سے ہمیں ایجوکیشن کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے، یہاں تک کہ ہر وہ شخص جو اپنے بچوں کے ایکسپینسز آسانی سے مینیج کر سکتا ہے وہ ضرور چاہے گا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے تاکہ کل کو وہ اچھا روزگار حاصل کر سکے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسا ہمیں پاکستان میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آپ اس سے ایگری کرو یا نہ کرو، لیکن پاکستان میں ایجوکیشن کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ ایجوکیشن از جسٹ اے اسکیم، یہ ایک ٹریپ ہے، اور اس کے لیے وہ ہمیں ایلون مسک، مارک زکربرگ اور بل گیٹس جیسے لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں۔ لیکن کیا تم ان چند گنے چنے لوگوں کی سکسیس کو دیکھ کر اپنا پورا فیوچر داؤ پہ لگا سکتے ہو؟ اگر مجھ سے پوچھو تو میرا آنسر ہوگا بالکل نہیں، بلکہ میں تو اسے ایک بے وقوفی سمجھوں گا، کیونکہ ان سب لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی زندگی میں اسکول نہ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ایلون مسک اور بل گیٹس جیسے لوگوں کے پاس بیسک ایجوکیشن اور بیسک نالج ہی نہ ہوتا تو شاید یہ کبھی بھی اتنے کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اور ہم ان کا کمپیرین کرتے ہیں اپنی کنٹری کے ساتھ، جہاں تقریباً 22 ملین سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو کبھی اسکول ہی نہیں گئے، جن کے پاس بیسک ایجوکیشن ہی نہیں ہے، وہ بچے جنہیں سوشل اینڈ ایتھیکل ویلیوز کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ بچے کل کو ایک 4 یا 6 ماہ کا کورس کر کے ہماری کنٹری کی اکانومی کو سدھاریں گے۔ اب یہاں میں سکلز کو ڈی ویلیو نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایجوکیشن اور سکلز دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ اگر ہمیں ان بچوں سے اچھی امیدیں لگانی ہیں تو اس کے لیے انہیں کچھ پرووائڈ بھی کرنا ہوگا، انہیں کم از کم بیسک ایجوکیشن تو دینی ہی ہوگی۔ اکارڈنگ ٹو دا اکنامک سروے 2022 اینڈ 23 پاکستان میں لٹریسی ریٹ تھا 62.8%۔ یہاں لٹریٹ ہونے کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ ان کے پاس کوئی ڈگریز ہیں، بلکہ وہ لوگ جو صرف پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں وہ بھی اسی 62% لوگوں میں شامل ہیں۔ اس حساب سے پاکستان میں 37% لوگ ایسے ہیں جنہیں نہ تو پڑھنا آتا ہے اور نہ ہی لکھنا، یعنی ہر 4 لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جسے نہ تو پڑھنا آتا ہے اور نہ ہی لکھنا آتا ہے۔ وسیم اجمل جو پاکستان کے ایجوکیشنل سیکرٹری رہ چکے ہیں، ان کے مطابق ہمارا لٹریسی ریٹ 60% سے بھی کم ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ کہ جس کنٹری میں 40% لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی ہی زبان بولنی اور لکھنی نہیں آتی، وہ اس ماڈرن ایرا میں جہاں ہر دن نئے نئے انوویشنز ہو رہے ہیں، ان سب سے کتنا پیچھے ہیں۔ پاکستان میں لٹریسی ریٹ کم ہونے کے بہت سارے ریزنز ہیں، جن میں سب سے بڑا ریزن ہے پاورٹی۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 39% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کی پر ڈے انکم $3.2 ہے۔ یہ رپورٹ 2021 کی ہے، لیکن 2024 میں یہ نمبر بڑھ کر 40% تک آ چکا ہے۔ جب لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے تو وہ اپنے بچوں کو چاہ کر بھی ایجوکیشن نہیں دلا پائیں گے۔ اس کا دوسرا بڑا ریزن ہے لیک آف اویئرنیس۔ پاکستان میں زیادہ تر پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کر کے ان کے بچے کیا ہی کر لیں گے، یہاں کون سا انہیں کوئی اچھی جاب ملے گی، اور یہ بات کافی حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ 2023 میں پاکستان میں تقریباً 5.6 ملین لوگ ایسے تھے جو ان امپلائڈ تھے، جن کے پاس ڈگریز تو تھی لیکن کوئی اچھی جاب نہیں تھی، اور اس میں بہت بڑا رول ہماری گورنمنٹ کا ہے۔ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جابز پیدا کریں تاکہ لوگ ایجوکیشن کی امپورٹنس کو سمجھ پائیں۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، لیک آف انفراسٹرکچر اور جینڈر انیکویلٹی کچھ ایسے بڑے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں لٹریسی ریٹ کافی لو ہے۔ 2023 کے اکنامک سروے کے مطابق پاکستان میں لٹریٹ میلز تقریباً 73% ہیں، جبکہ فیمیلز کا لٹریسی ریٹ صرف 51% ہے۔ میلز اور فیمیلز کے لٹریسی ریٹ میں یہ گیپ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں جینڈر انیکویلٹی کتنی زیادہ ہے۔ اور ورلڈ اکنامک فورمز گلوبل جینڈر گیپ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان 146 ملکوں میں سے 142 نمبر پر رینک کر رہا ہے، یعنی پاکستان ایسی کنٹری ہے جہاں لڑکوں کی ایجوکیشن کو لڑکیوں کی ایجوکیشن سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، اور یہ سوچ پاکستان کی سکسیس میں ایک دیوار بن کر کھڑی ہے۔ ایک فرینچ لیڈر نیپولین کا کہنا تھا، مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دو، میں تم سے ایک مذہب تعلیم یافتہ قوم کی پیدائش کا وعدہ کروں گا، کیونکہ ایک پڑھی لکھی ماں ہی اپنے بچوں کو
صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھا سکتی ہے اور ان کی اچھی تربیت کر پاتی ہے۔ اور کنٹری کی گروتھ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم فیمیلز کی ایجوکیشن پر بھی اتنی ہی توجہ دیں جتنی ہم لڑکوں کی ایجوکیشن پر دیتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو بزنس انکوڈر، پاکستان نے پریویس ایئر 2023 میں اپنی ایجوکیشن پر اپنی جی ڈی پی کا صرف اور صرف 1.7% خرچ کیا ہے، اور پاکستان ایسی کنٹری ہے جو اپنی ایجوکیشن پر سب سے کم پیسہ خرچ کرتی ہے پورے ساؤتھ ایشیا میں۔ اور اگر پاکستان میں لٹریسی ریٹ امپروو کرنا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایجوکیشن سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ فنڈنگ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سکولز بنائے جا سکے، کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کی جا سکے اور ٹیچرز کو بھی ٹریننگ دی جائے، اور دیہی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ کریئر کاؤنسلنگ کی جائے تاکہ وہاں کے لوگ ایجوکیشن کی امپورٹنس کو سمجھ پائیں اور اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے سیریس ہوں۔ اس کے علاوہ ایسے ایڈلٹس جو کسی بھی ریزن سے تعلیم حاصل نہیں کر سکے، ان کے لیے ایجوکیشن پروگرامز لانچ کیے جائیں تاکہ وہ اپنے آگے کی زندگی سوچ سمجھ کر گزاریں۔ اور یہ ہماری کنٹری میں لٹریسی ریٹ امپروو کرنے کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہماری کنٹری میں 22 ملین سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو کبھی اسکول ہی نہیں گئے۔ اگر ہم ان کی ایجوکیشن پر توجہ نہیں کریں گے تو ہماری کنٹری میں کوئی ترقی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ بچے اس کنٹری کا فیوچر ہیں۔ پاکستان کا ہر بچہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے بھی اچھی ایجوکیشن دی جائے تاکہ وہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکے۔ اور اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے باہر بھیجنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو اتنا اچھا بنا دیا جائے کہ پاکستان کے کسی بھی بچے کو ایجوکیشن کے لیے کسی دوسری کنٹری نہ جانا پڑے۔ پاکستان کے ایک عام سے بچے کو بھی وہی ایجوکیشن ملنی چاہیے جو آپ کے بچے دوسری کنٹریز میں جا کے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے پاکستان کے سب بچوں کو باہر تو نہیں بھیجا جا سکتا، لیکن اپنی کنٹری کی ایجوکیشن کو ضرور امپروو کیا جا سکتا ہے، اور امپروو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جب تک ہمارے اندر شعور نہیں آ جاتا ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ان شارٹ، لیٹس امپاور آور فیوچر بائی ایجوکیٹنگ آور پریزنٹ۔